ہاں جی، السلام علیکم، کیسے ہیں جی دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کا دوست محمد احمد، اور آج پھر کافی دن کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا ہوں۔ مادیاں ہماری کافی ساری انڈوں پہ تیار ہیں اور مرغے کچے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ اب نتیجہ ہمارا یہی نکل رہا ہے کہ جس حالت میں بھی ہیں مرغے، مادیاں بھائی انڈے اتاریں اس سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ پیرنگ کرنی چاہیے۔ تو کافی ساری دم وائٹ مرغے کی نکل آئی ہے ماشاءاللہ، نئی دم ہے ساری، پرانے سارے پر اس نے گرا دیے تھے، نئی دم نکل آئی ہے۔ اور مرغوں کے جو تھوڑے بہتے وزن کم ہو جاتے ہیں 6 7 8 مہینے بریڈنگ کرنے کے بعد، جو مرغوں میں تھوڑی بہت کمزوری آتی ہے لگاتار بریڈنگ کرنے کی وجہ سے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے پھر جو کریز کا موسم آتا ہے تو ہم مرغوں کو ایک ایک کیج میں، جس طریقے سے آپ کو یہ اوپر مرغے نظر آ رہے ہیں، الگ الگ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور جو بریڈر مادیاں ہوتی ہیں جن میں سے ہم سارے بچے کرواتے ہیں اور نسل بناتے ہیں، تو یہ ساری مرغیاں بھی ہم ایک ایک کر کے الگ کھڈوں میں کھڑی کر دیتے ہیں، جیسے آپ کو یہ الگ الگ کیجز میں نیچے کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو نیچے نیچے ساری مادیاں کھڑی کر دیتے ہیں اور اوپر والے کیجز میں مرغے کھڑے کرتے ہیں۔ بریڈر سارے اوپر والے کھڈوں میں ہوتے ہیں اور مادیاں ساری نیچے والے کھڈوں میں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، مادیاں نیچے یوں اس وجہ سے کھڑی کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مرغہ اوپر سے کسی کی تار نکل جائے، کسی کا تالا کھلا رہ جائے، کسی کا دروازہ کو غلطی ہو جائے، خدا نہ خواستہ صحیح طریقے سے بند نہ ہو، تو اگر نیچے مرغے کھڑے ہوں گے تو مرغے دروازوں میں سے، جالیوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ منہ مار کر ایک دوسرے کو خراب کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے نروں کو اوپر کھڑا کیا جاتا ہے اور مادیوں کو نیچے کھڑا کیا جاتا ہے کہ مادیوں کا اتنا رولا نہیں ہوتا۔ مرغ جو ہوتے ہیں وہ لگ جائیں تو ایک دوسرے کا نقصان کرتے ہیں، نوکے توڑتے ہیں اور کیل ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور نلیاں اور اپنے جناب جبڑے ہر چیز زخمی کر لیتے ہیں، اور مرغوں کی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے جب مرغے جالیوں میں سے لگ جائیں۔ یہ میں نے بائی دا وے بات کر دی ہے، ٹاپک ہمارا کچھ اور ہے۔ تو مرغی میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ہیروں میں سے دکھائی تھی بند دم والی مادی۔ جتنی میرے پاس وائٹ مرغیاں ہیں ان سب میں بند دم میں ایک یہ مادی ہے، باقی ساری ماشاءاللہ کھلی دموں میں مادی ہیں۔ اور یہ اس شیپ کی مادی ہے جس شیپ کی امروئی یا مرٹھی مرغیاں ہوتی ہیں، اس کی شیپ اس طرح کی ہے۔ باقی یہ مرغی میں نے ایک بہت اچھے شوقین کے گھر سے لی تھی اور پہلی دفعہ ابھی یہ میرے پاس بریڈ کرے گی، اور یہ وہی مادی ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ یار مجھے کوئی اس کا 2 لاکھ بھی دے تو میں یہ سیل نہیں کرتا، کیونکہ میں نے بریڈ کی نیت رکھی ہوئی ہے کہ میں نے اس کی بریڈ کروانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ یار ہم نے اپنے ان پرندوں کے لیے اور اچھے پرندے بنانے کے لیے اور سنبھالنے کے لیے اپنے ان فارمز پہ اور اس شوق پہ کتنا آلریڈی خرچہ کیا ہے، تو ایسے بڑے بریڈرز ہمیں دینا وارہ نہیں کرتا۔ 1 2 لاکھ روپے کے اگر ہم بریڈرز بیچتے رہیں نا، تو یہ جو اتنی فارم اور کنسٹرکشن اور یہ سارے شوق کے معاملات اس لیول تک لے کے آئے ہیں، تو وہ ساری جو آئیڈیالوجی ہے وہ فلاپ ہو جاتی ہے کہ آپ اتنا سب کچھ کنسٹرکٹ کریں اور پرندے آپ نہ بچا سکیں، تو مقصد نہیں ہے۔ پھر ان میں سے جو بریڈ تیار ہوتی ہے وہ کچھ ہم رکھ لیتے ہیں اور کچھ زیادہ تر آپ دوستوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے مل ملا کے شوق بھی ہو جاتا ہے دوستوں، اور مل ملا کے ایک شیئرنگ بھی چلتی رہتی ہے اور ایک شوق میں اضافہ بھی چلتا رہتا ہے۔ جن دوستوں کو دیتے ہیں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہمارا بھی شوق بن جاتا ہے، اور پھر جن کو چوزے دیتے ہیں سال بعد جب بڑے ہوتے ہیں تو پروفٹ دے کر ہم ان سے وہ چوزے واپس مرغ جب بن جاتے ہیں تو خرید لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان دوستوں کا بھی نظام چلتا ہے اور الحمدللہ ہمارا بھی شوق اور نظام چلتا ہے۔ آج یہ مرغی آپ اس کی جھول دیکھ رہے ہیں بالکل تیار ہے، کل کھڈے سے نکالی ہے، چیک کی ہے، مرغی انڈوں پہ تیار تھی۔ تو شکیل بھائی کو میں نے کہا کہ یار یہ آج لازمی نر کے ساتھ کھلی کرنی ہے، گھنٹہ ڈیڑھ چیک کرتے ہیں جوڑ کھاتی ہے کہ نہیں، کیونکہ آثار مادی کے یہی تھے، جھول دیکھ کر اور حرکتیں دیکھ کر پتہ لگ گیا تھا کہ مادی جناب جھول بنا رہی ہے اور اب اس کو کراسنگ کی ضرورت ہے۔ مادی ہم نے چھوڑی ہے ماشاءاللہ، نر نے اس کو کراس کر دیا ہے، اور جب نر اور مادی آپس میں میٹ ہو جاتے ہیں، کراس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس طریقے سے جب وہ ساتھ ساتھ بیٹھیں، ساتھ ساتھ اٹھیں اور ایک ہی جگہ پر کھیلیں اور ایک ہی جگہ اگر گھومیں پھریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جوڑا لگا ہوا ہے اور اس جوڑے نے آپس میں بریڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دینی ہے، یعنی کراسنگ سٹارٹ ہے اور ان کی بریڈ آنا انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اچھا، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ دوست مجھے جو آج کل میسیجز کر رہے ہیں، جن میں سے 2 سر فہرست سوالات جو آپ کے ہیں، میں پہلے ان کو انٹرٹین کروں گا، جواب دوں گا۔
پہلا سوال یہ ہے کہ مرغے دوستوں کے ٹانگوں سے بیٹھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ سوال پچھلے 2-3 دن میں جو میرے پاس آیا ہے کہ جی رات کو ٹھیک بند کرتے ہیں، صبح کے ٹائم پر دیکھتے ہیں تو مرغے جو ہیں وہ ٹانگوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو یہ بات کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ سردی سے گرمی آ رہی ہو یا گرمی سے سردی آ رہی ہو، جب موسم کے اندر ایک میجر چینج آتا ہے ٹیمپریچر میں، تو اس ٹائم پہ آپ کے پرندوں کو بخار بھی آتا ہے، اور اس ٹائم پہ آپ کے پرندوں کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ فزیکل اثرات جو پرندوں کے اوپر ہوتے ہیں، یہ ان کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جیسے لکوے کا پڑنا، جیسے ٹانگوں سے بیٹھ جانا، تو یہ مسائل آپ کے پرندوں میں آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ دن کو ٹیمپریچر ابھی زیادہ ہے، رات ٹھنڈی ہو گئی ہے، سردیاں آ رہی ہیں تو راتیں ٹھنڈی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں، رات کو سردی ہوتی ہے، دن کو گرمی ہوتی ہے۔ اتنے بڑے ٹیمپریچر چینج کی وجہ سے پرندوں میں ٹانگوں سے بیٹھ جانے کا، ہوا لگنے کا، یعنی رات کو ٹانگوں پہ ہوا لگ جاتی ہے، دن کو ٹانگیں گرم ہوتی ہیں، کھڈوں میں دھوپ لگتی ہے۔ ابھی دیکھیں مرغا منہ کھول رہا ہے، اور رات کو اگر آئیں تو یہاں پر چادر کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، سردی ہو جاتی ہے بابا۔ تو اس لیے یہ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ اول پرندوں کو تھوڑا بہتا کچھ ہلکا پھلکا رات کے ٹائم پہ، شام کے ٹائم پہ آپ گرم چیز دے دیا کریں، جیسے انڈے کی آدھی زردی دے سکتے ہیں، جیسے مچھی تیل کے 1-2 کیپسول دے سکتے ہیں جو عام لوکل ملتے ہیں، اور اگر اچھی کوالٹی کے ہیں تو وہ 3-4 دن 2 دن 3 دن کے گیپ سے 1-1 کیپسول دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پرندوں کو جو رات ہوگی وہ ان کی گرم گزرے گی۔ ابھی ہم نے ان کے آگے کورنگ سٹارٹ نہیں کی، یعنی پرندوں کے آگے ترپال لگانا یا پولیتھین لگانا، یا جو شیٹس ہمارے پاس وہ یونیور کی ہیں وہ لٹکانا ہم نے سٹارٹ نہیں کی۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ بارش پڑ جائے، پراپر موسم چینج ہو جائے، اس کے بعد ہم آگے شیٹیں لگانا سٹارٹ کر دیں گے۔ ابھی کیونکہ دن کو گرمی ہوتی ہے اور مرغے منہ کھولتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ابھی تھوڑے دن مزید اس کو ایسے ہی گزارا جائے۔ تو جن دوستوں کے پاس کچھ ایسے علاقے میں ان کا شوق ہے کہ جہاں پر سردی کے معاملات زیادہ ہیں، دن کو بھی شام کو بھی، جیسے مری کا علاقہ ہو گیا، منسیرا ایبٹ آباد ہو گیا، تو وہاں پر آپ کو چاہیے کہ آپ شیٹیں آگے لٹکائیں رات کو، کیونکہ آپ کے جو ہے وہ سبزے والے اور پہاڑی علاقے ہیں، تو وہاں پر سردی بلا شبہ پڑنا سٹارٹ ہو گئی ہوگی۔ پنڈی کے موسم کا ادھر کے موسم کے ساتھ یعنی کافی ڈفرینس ہوگا، تو اس وجہ سے آپ کے پرندوں کی ٹانگوں کو ہوا لگتی ہے، جس وجہ سے وہ ٹانگوں سے بیٹھ جاتے ہیں، پٹھے جام ہو جاتے ہیں، پٹھوں کو ہوا لگ جاتی ہے، خون جم جاتا ہے ٹانگوں میں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم اگر رننگ کریں، ورزش کریں، اور ہمارا جسم گرم ہو، اور اس گرم جسم پہ ہم موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کہیں جائیں اور ہماری ٹانگوں کو ہوا لگ جائے تو ٹانگیں اکڑ جاتی ہیں، جسم اکڑ جاتا ہے، اور اگلے دن جسم میں شدید درد ہوتا ہے۔ تو ہم انسان ذرا مضبوط ہے، ظاہر ہے یہ چھوٹے 3-3 4-4 کلو کے جانور ہیں، پرندے ہیں، تو یہ انسان کے جتنے مضبوط تو نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر جو اثرات ہیں، جو فرق ہے، وہ زیادہ نظر آنے لگ جاتے ہیں، فالج نما کیفیت بن جاتی ہے، بالکل ٹانگوں سے پرندے بیٹھ جاتے ہیں۔ ڈیفرنٹ ویڈیوز دوستوں نے بھیجی ہیں، تو اس میں دوستوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایمی وائکوم کا انجیکشن، میں پکچر اگر میں نے ایڈٹ کی تو لگا دوں گا، ویسے ایمی وائکوم انجیکشن ہر بندے کو پتہ ہے۔ ایمی وائکوم انجیکشن آپ نے 0.3 سی سی صبح اور 0.3 سی سی انسولین کی جو سرنج ہوتی ہے اس کے اوپر ٹوٹل جو 50 یونٹ والی سرنج ہوتی ہے اس میں، یعنی 30 یونٹ تک آپ نے انسولین کی سرنج میں 30 یونٹ تک آپ نے پرندے کو ایمی وائکوم انجیکشن صبح اور 30 یونٹ شام کو، اور یہ بنتا ہے 0.3 سی سی، 0.3 ml بنتا ہے۔ یہ آپ نے پرندے کو لگانا ہے صبح شام، اور شام کے ٹائم پہ یہ اس پرندے کا علاج ہے جو ٹانگوں سے بیٹھ جاتا ہے، جس کو لکوا ہے، جس کو جھولا ہے، گردن میں جنبش ہے، یا جس کی گردن مڑ رہی ہے، ٹانگوں میں آ رہی ہے، مڑ کے کمر کی طرف جا رہی ہے، یا پھر وہ پرندہ ٹانگوں سے بیٹھ رہا ہے، یا ٹانگیں اس کی محسوس ہو رہی ہیں کہ ٹانگوں میں کمزوری ہے، تو یہ ان سب پرندوں کا علاج ہے جو میں آج اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایمی وائکوم انجیکشن لگائیں گے اور ساتھ آپ ایک گالا بنائیں گے۔ گالا بنے گا دیسی چیزوں کا، گڑ لے لیں گے تھوڑا سا، 2 سے 3 گریاں بادام کی لے لیں، 2 دانے لونگ کے لے لیں، 2 دانے 3 دانے کالی مرچ کے لے لیں، 1 موٹی الائچی لے لیں، اور 2 چٹکی تقریباً اجوائن لے لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ساری گرم چیزیں ہیں، اور تقریباً 2 چٹکی سونڈ ڈالیں گے، اور 1 گولی، بڑا پرندہ ہے تو 1 گولی اور چھوٹا پرندہ ہے تو آدھی گولی بیچ میں سربیکس زی کی ڈالیں گے، ملٹی وائٹامن۔ پہلے ان ساری چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے لنگری میں یا گرائنڈر میں باری باری، پھر
اکٹھا کرنا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے. ایک گالا بنانا ہے آپ نے, نسوار کی طرح کی گولی جو بنتی ہے اس کو گالا کہتے ہیں. ان ساری چیزوں کے پاؤڈر کو لے کے آخر میں گڑ لنگری میں ڈالیں یا مشین میں ڈالیں, اس کے ساتھ اس کو گڑ کو اچھی طریقے سے مسل کے کوٹ کے اس میں ساری چیزیں ڈالیں گے اور ہاتھ کی تلی پہ رکھ کے ملیں گے تو یہ گالا بن جائے گا. بیج میں آپ 1-2 دانے منقے کے رکھ لیں بیج نکال کے, اور یہ گالا تقریباً 1 انچ کی گولیاں جتنی 2-3 بنے وہ آپ پرندے کو شام کے ٹائم پہ دے دیں. یار شکیل دم خراب کر رہا ہے انہوں نا اتوں ہٹا تو کوئی جگہ اور تھوڑی جی دے اس پاسے کھیڑنے لے سارے جو گلی ہے نا اتوں کھیڑ رہے ہیں, وہ درخت کو لینا کہ بٹھا دیں گے نا. تو یہ 7 گالا دیں, 7 انجیکشن لگائیں. اگر زیادہ سے زیادہ مسئلہ بھی ہے نا تو یہ 5 دن میں آپ کے پرندے کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. اور 5 دن کے اندر آپ کا پرندہ, یہ لگاتار آپ نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے. صبح کے ٹائم گالا نہیں دینا, گالا آپ نے صرف شام کو دینا ہے, ٹیکا لگانا ہے شام کو اور گالا دے کے بند کر دینا. صبح آپ نے صرف MEY کا 0.3 cc انجیکشن لگانا ہے. تو یہ تو ہے ٹانگوں سے بیٹھ جانے والے پرندے کا, لکوے والے پرندے کا, جھولے والے پرندے کا. اچھا پہلے ہم لوگ اس میں نیرو بیان اور میتھ اقبال کے انجیکشن یوز کیا کرتے تھے, ابھی ہم نے وہ استعمال کرنے چھوڑ دیے ہیں کیونکہ ان سے زیادہ بہتر ہے MEY انجیکشن. اس کا کمبینیشن جو ہے اس طرح کی بیماریوں کے لیے ہے, یہ بھی طاقت کا ٹیکا, لیکن اس طرح کے مسائل کے لیے یہ زیادہ افیکٹو ہے نیورو بیان اور میتھ اقبال کے مقابلے میں. وہ ٹیکے آپ کو زیادہ مقدار میں لگانے پڑتے ہیں, پورے لگانے پڑتے ہیں, 3 cc کے ٹیکے ہیں, اور یہ جو ہے آپ کو 0.3 cc تھوڑا سا لگانا پڑتا ہے. تو کدھر 3 cc اور کدھر 0.3 cc, تو بہت سارا فرق آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ انجیکشن یوز کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. اگلی چیز یہ ہے, دوسرا سوال جو میرے پاس آتا ہے, دوست کہتے ہیں جی کہ مرغے ہمارے کراس کرتے ہیں, بت نہیں آتا, بچے نہیں نکلتے, مادیاں جوڑ کھا رہی ہیں لیکن انڈے خالی نکل آتے ہیں. چل جان دینا یار, اتنے خوشن کوئی نہیں, تھوڑی دیر کھیل لگا, چل جا. شکیل اندروں سیرپ کاٹ کے لیا میں جڑا صبح پانی چلانے نا وہ لیا. اس ٹاپک پہ دوستوں میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی, ٹک ٹاک پر بھی لگائی تھی. ہمارا 9000 مرغ, اس میں یہی مسئلہ تھا, اور ابھی ماشاءاللہ وہ بچے نکالتا ہے اور اسی میڈیسن سے نکالتا ہے. یہ وائٹامن ای اور سیلینیم کا کمبینیشن ہے, امپورٹڈ میڈیسن ہے, اور یہ اس میں کمرشل پولٹری میں یوز ہوتی ہے زیادہ تر. میں اس کی پکچر آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں. یہ ہے میرے پاس چائنا کی ہے, اور اس کا کمبینیشن جو ہے وائٹامن ای اور سوڈیم سیلینیم, ٹھیک ہے, یہ اس کا کمبینیشن ہے. یہ پانی میں ہم تھوڑی سی مقدار میں استعمال کرتے ہیں. اس میں کوریا کی میڈیسنز بھی آتی ہیں, جرمنی کی آتی ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز کی میڈیسن یہ آتی ہے امپورٹڈ. ہمارے پاس جو ہے یہ چائنا کی ہے, تقریباً 4,500 روپے اس کی قیمت ہے. آپ مارکیٹ سے لے لیں کسی بھی ویٹنری کی اچھی شاپ سے, وائٹامن ای اور سیلینیم کا کمبینیشن, وہ آپ چلائیں پانی میں. جب تک آپ نے نر مادی کا جوڑا لگایا ہوا ہے, نہیں وہ پر کھان لگ گئی, یہ بڑا مسئلہ, اب اس کی نوک کاٹنی پڑے گی. یہ بڑا عذاب ہوتا ہے دوستوں. سیل مادیاں جیسے ہی انڈوں پہ آتی ہیں نا, مرغوں کے پر کھانا شروع کر دیتی ہیں, اور اس مرغ کو آپ کو پتہ ہے پریل کرانے میں کتنی محنت اور کتنا ٹائم ہمارا لگا ہے. تو پھر مجبوراً ہمیں ان مادیوں کی نوکیں جلانی پڑتی ہیں آگے سے. ابھی میں اس کی تھوڑی دیر تک ویڈیو مکمل کر کے نوک جلا دوں گا, کیونکہ اگر نوک نہیں جلاؤں گا تو یہ مادی مرغے کو گنجا کرے گی, وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اس کو نر کے ساتھ نہیں لگائیں گے تو وہ بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, انڈے خالی جائیں گے. تو یہ دونوں طرح سے نقصان ہے. لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ مادی کی نوک ہلکی سی آگے سے ہمیں جلانی پڑے گی, جس سے مادی کی گرپ نہ بن سکے اور وہ مرغے کے پر نہ کھا سکے. تو مرغ ہمارا دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کتنا چوڑا ہو گیا, واپس بھر گیا ہے. اور جو پیچھے 6-8 مہینے یہ پرندے کمزور ہوتے ہیں, وزن گراتے ہیں, بریڈ کرتے ہیں مسلسل, تو اس میں جو ان کی توانائی اور جو ان کی طاقت میں فرق آتا ہے وہ سارا ہم اس موسم میں بریڈ کے ٹائم میں ان کو اچھی خوراک دے کے, اچھا ماحول دے کے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو دوستو یہ میڈیسن جو آپ کو بتائی ہے یہ آپ پانی میں چلائیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پرندے جو ہے, یہ آپ نے چلانی کب ہے, جب آپ کا نر مادی اب جیسے جوڑا لگا ہوا ہے تو ہم ان کو جو پانی دیں گے آگے کر کے رکھ, اس پانی میں تھوڑی سی مکس کر دیں گے, یعنی 10 لیٹر میں 1 cc تقریباً آپ مکس کر لیں, بڑی ہے. یہ بہترین چیز ہے, اس سے انشاءاللہ 10 out of 10 آپ کو رزلٹ ملے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعائیں دیں گے. تو یہ جو 2 نسخے میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ اپنے پاس ایک ڈائری بنا لیں, نوٹ کر لیں, یہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ کام آنے والی چیزیں ہیں.
ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں دوستوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے۔ آج کی ویڈیو میں نے کہا چلو پیر لگایا ہے، نر نے مادی کو کراس کیا ہے، آپ کو جوڑا بھی دکھا دیتے ہیں، تھوڑی سی گپ شپ بھی ہو جائے گی، اور جو آپ دوستوں کے سوالات آج کل زیادہ آ رہے ہیں ان کے بھی جواب دے دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی جو آپ کے سوالات آتے رہیں گے علاج معالجے کے حوالے سے، جس طریقے سے میں علاج کرتا ہوں، لوگوں کے پاس بہت زیادہ مؤثر اور بڑے مفید نسخہ جات ہوں گے، لیکن جو ہمارے پاس کامیاب علاج ہیں دوستوں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ وہ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔